اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ دریافت کرتے ہیں کہ مولانا میوزک کے حلال و حرام ہونے کا معیار کیا ہے اور کون سی میوزک حلال ہے اور کون سی میوزک حرام، کیونکہ آج کل جو زمانہ چل رہا ہے سوشل میڈیا کا، ہم میں سے ہر ایک کہیں نہ کہیں موبائل کے ذریعے یا پروگرامز میں میوزک سننے کا شکار ہو جاتا ہے کہ اسے سننی پڑتی۔ تو اس میں کیا آئیڈیا ہے، کیسے ہم سمجھ سکیں کہ کون سی میوزک جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں آیت اللہ سستانی کا جو فتویٰ ہے وہ بھی اسی کے مطابق ہے، وہ یہ کہ میوزک میں جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ جو محب اہل بیت ہیں، جو شیعان اہل بیت ہیں، جو اہل بیت کے پیروکار ہیں، ان کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کے رہن سہن اور ان کے پروگرام میں جو میوزک، جو آواز استعمال ہو رہی ہے وہ گانے بجانے کی محفلوں سے کی طرح نہ ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی محفلیں جو بے دین لوگ ہیں، جو گناہ و معصیت سے کوئی پرہیز نہیں کرتے، برائی سے کوئی پرہیز نہیں کرتے، غلط کاموں سے پرہیز نہیں کرتے، جن کو دنیا کا عیش و عشرت اور دنیا کا لطف اور دنیا کے مزے کے چکر میں انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ گناہ ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے۔ خدا اور اہل بیت یقیناً ہم سے نہیں چاہتے کہ محب اہل بیت اور شیعان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ان جیسے لوگوں کی محفل کی طرح ہو کہ جو گانے بجانے کی محفلیں ہیں، جو ناچنے گانے کی محفلیں ہیں، جہاں پر خدا بھول جاتے ہیں لوگ خدا کو۔ تو ایسی محفلوں سے شباہت اختیار کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو میوزک میں بھی یہی معیار ہے کہ اگر ہم میوزک جو سن رہے ہیں، اگر وہ میوزک گانے بجانے کی محفلوں کے مناسب میوزک ہے اور ان محفلوں میں رائج ہے تو وہ میوزک مومن کے لیے سننا جائز نہیں بلکہ حرام۔ اگر شک ہے کہ ویسی میوزک ہے یا نہیں ہے تو اس صورت میں احتیاط یقیناً بہتر ہے کہ ہم احتیاط کریں اور پرہیز کریں، ورنہ آہستہ آہستہ کانوں کو عادت ہوتی جاتی ہے۔ پہلے ہم شبہ ناک میوزک سنیں گے اور پھر دھیمے دھیمے حرام میوزک کی طرف بھی چلے جائیں گے، کیونکہ انسان عادت کرنے کے ذریعے بہت سے کام کو اس کے لیے انجام دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اور حدیث و روایت میں ملتا ہے کہ مومن وہ ہے جو شبہ ناک کام سے بھی پرہیز کرے۔ حلال بین و حرام بین و شبہات بین ذالک، کچھ چیزیں حلال ہیں واضح طور پر، کچھ چیزیں حرام ہیں واضح طور پر، اور کچھ چیزیں شبہات میں سے ہیں کہ شبہ رہتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام نہیں ہے۔ یہ حدیث میں آیا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے، وشبہات بین ذالک فمن ارتکب الشبہات، جو شبہات کو انجام دے گا، ارتکب المحرمات، وہ محرمات اور حرام میں پڑ جائے گا۔ ومن اجتنب عن الشبہات، اور جو شبہات سے اجتناب کرے گا، نجا من المحرمات، حرام سے نجات پا جائے گا۔ تو شبہ ناک کام سے بھی کرنے سے پرہیز کریں۔ ایک مومن جو محب اہل بیت ہے، جو اللہ اور رسول کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ ان کی اطاعت کے لیے تمام تر کوشش کرے اور ہر وہ کام جو حرام ہے یا شبہ ناک کام ہے اس کو کرنے سے پرہیز کرے۔ بس معیار یہ ہے کہ گانے بجانے کی محفلوں سے مناسب میوزک اگر ہم سنتے ہیں تو وہ میوزک سننا ہمارے لیے ناجائز ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔